رزق دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ۔ لیکن میرے عزیزو پھر بھی میت کو سامنے دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ 2 منٹ اور دے دیتا، ہسپتال پہنچ جاتا، شاید بچ جاتا۔ اللہ فرما رہے کیسا کھوکھلا ایمان ہے، تیری زندگی 70 سال کی گزر گئی، ابھی تک تجھے یہ یقین نہیں آیا کہ زندگی موت دینے والا ڈاکٹر نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کاش مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں نہ لے کے جاتا، وہاں چلا جاتا۔ فرمایا آنے سے پہلے دن مقرر کر دیا گیا، کیا فرمایا دن مقرر کر دیا گیا، 70 سال جی لے، 60 سال جی لے، جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اس گھڑی کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ یہ تیری دنیا کے اندر سانسوں کی تار بننے سے پہلے اللہ جل شانہ نے پہلے نظام بنا دیا، تجھے کوئی ابھی تک یقین نہیں آیا۔ کبھی کہتا میرے رزق فلانے نے باندھ دیا، میرا رزق فلانے نے باندھ دیا۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو بندے میرے بندوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا، رزق تو میں نے آسمانوں پہ اپنی مٹھی میں رکھ رکھا ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو میری مٹھی سے تیرا رزق چھین سکتی ہے؟ تیری زندگی ساری گزر گئی، مسجدیں تیرے پاس ہیں، مدرسے تیرے پاس ہیں، ایمان کی ترقی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ابھی تک تیرا یقین یہ نہیں بنا کہ رزق بندوں سے نہیں ملا کرتا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہاب لمن یشاء اناسا ویہاب لمن یشاء ذکور، ابھی تک بندے تیرا یقین نہیں بنا۔ لوگ کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر کے پاس چلا جا، فلانے حکیم کا نسخہ استعمال کر لے، فلانے مولوی صاحب کا دین کو وظیفہ پڑھ لے۔ دوائی تو سنت ہے میرے عزیزو، دوائی تو اسی درجے کے اندر ہے، تعویذ تو اسی درجے کے اندر ہے، دم درود تو اسی درجے کے اندر ہے، جس درجے کے اندر دوائی کھانا سنت ہے۔ اور دوائی کھانے کا بھی طور طریقہ ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کھڑے ہیں، ثانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ملا، حدیث کا حافظ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری وقت ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹر دائیں بائیں کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کو اس وقت دوائی منہ میں دی جا رہی ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو جوڑ کے دائیں بائیں منہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے حضرت جی دوائی کھانا سنت ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا مولوی جی میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، بڑا فہم و فراست کا مالک سمجھتا تھا، آپ نے یہ کیا فرما دیا دوائی کھانا سنت ہے؟ یہ تو مجھے پتا ہے دوائی کھانا سنت ہے، لیکن کھا اس لیے نہیں رہا، بیٹھ کے کھانا سنت ہے، لیٹ کے کھانا سنت نہیں ہے، میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، کیا پتا دوسری سانس نہ آئے، آخری سانسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کام نہ ہو جائے، ڈر لگ رہا ہے کہ ایمان پر خاتمہ، ایمان کے بغیر میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ہر طریقے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دیکھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس اللہ کے حکم کے پورا کرنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے؟ اب دنیا کے طور طریقے ایک طرف، اللہ اکبر، دنیا کہتی ہے ایکسرسائز کر لے، دنیا کہتی ہے اپنے جسم کو تھوڑا ہلا جلا لے، تھوڑا سا سیر و تفریح کر لے، موٹاپے سے بچ جائے گا، شوگر سے بچ جائے گا، طرح طریقے کی بیماریوں سے بچ جائے گا، جتنی سیر کرے گا اتنی بیماری دور ہوگی۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ میرا نبی اپنی زبان مبارک سے کہہ دے فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا کرو، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھ لو۔ میرا امتی، میرا نبی میرے بندوں کو کہہ دے 20-25 منٹ میری رضا کے لیے بیٹھ جاؤ، میں اٹھنے سے پہلے تمہیں حج عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو، اشراق کے نفلوں کے بعد تمہارے سارے دن کے کاموں کی ذمہ داری اللہ فرماتے میں اٹھاؤں گا۔ میرا امتی صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کر، تیرے دل کے جتنے کام بگڑے اللہ سارے کے سارے کام بنائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق المصدوق پیغمبر، سارے نبیوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ ہمارا ایمان نہیں ہے دراصل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب قلعہ دیدار شریف کے بازار میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، نہ سامان بیچنے والے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نہ سامان خریدنے والے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ خریدنے والا کہہ رہا ہے کسی طریقے سے دکاندار دھوکہ کھا جائے، اور دکاندار کہہ رہا ہے کسی طریقے سے مال لینے والا گھاگ دھوکہ کھا جائے۔ اب دونوں کی کشمکش ہے، کتنے پیسے بچا لیں گے، کتنے پیسوں سے دھوکہ دو گے، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میں نے 10-20 روپے کے پیچھے
سوچے، اپنے ایمان کا سودا ہی کر دیا۔ آمنوا اتقوا اللہ، جب ایمان کی مضبوطی دل میں آئے گی، حق تقاتی، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کریں گے، تو پھر میاں بیوی کے حقوق خود بخود پورے ہونے لگ جائیں گے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کا کردار بنانا سمجھ میں آئے گا۔ میری بہنوں، میری بچیوں، آج 4-5 غلطیوں کی وجہ سے ہمارے سامنے جو نتیجہ آ رہا ہے، ہماری موت سے پہلے وہ ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اولاد کے بارے میں نہ سوچا، ان کے لباس کے بارے میں نہ سوچا، ان کے خوراک کے بارے میں نہ سوچا، ان کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچا، ان کی آخرت کے بارے میں نہ سوچا۔ یہ کیسا ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کے راستے میں دیکھ رہا ہے، اس کے ماں باپ کی آنکھوں کے اندر ایک آنسو بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ ذمہ داریاں تمہاری تھی، اسکول کی نہیں تھی، کالج کی نہیں تھی، یونیورسٹی کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری تمہاری تھی۔ تم نے جیسا لباس پسند کیا، تمہارے بچوں کو وہی لباس پسند آ گیا۔ اب کٹا پٹا لوٹا پیٹا جیسا لباس بیٹی نے پہنا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ماما نے لے کے دیا، بابا لے کے آئے تھے، بابا لے کے آئے تھے۔ اس نامراد کو اتنی بھی عقل نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ بنت الزہرا کے قدموں سے دور کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور کر دیا، آپ کی شفاعت سے دور کر دیا۔ میرے عزیزو، آج بچی 10 سال کی ہو گئی، بچہ 10 سال کا ہو گیا، اس سے پوچھا جاتا ہے بڑے ہو کے کیا بنے گا؟ کہتا پتہ نہیں، پھر کہتا اماں کو پتہ ہے، کبھی کہتا ابا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں ان بھی پوچھ لو سب کی پتہ بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، بچہ 15 سال کا ہو گیا، ابھی ماں باپ کو یہی نہیں فیصلہ کر سکے اسے کیا بنانا ہے۔ جس دن پہلے دن بیوی نے مسکرا کے دکھایا تھا اور شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کترا رہی تھی اور کہا تھا کہ ان قریب تیرے گھر کے اندر مہمان آنے والا ہے، تو اس وقت تم نے مکان نہیں بنانا تھا، اس وقت تم نے کاروبار نہیں چلانا تھا، بلکہ میاں بیوی نے بیٹھ کے مشورہ یہ کرنا تھا آنے والی نسل کو کس چیز کی پہچان کرانی ہے، ان کا کردار کیسا بنانا، اس کے لباس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس کے ماحول کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس کے کھلونوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس کی گود کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس کی لوریوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اس کی تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جس کے گھر کے اندر مہمان تشریف لے کے آیا اسے احساس نہیں کہ اسے حضرت محمد کا غلام بنانا کیا آپ کا دشمن بنانا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ تمہیں دنیا کی طاقتوں نے دنیا کے مادی اسباب کی طرف لگا دیا۔ ہر گھر کے اندر آنے والی کہتی ہے مجھے مکان چاہیے، یوں نہیں کہتی مجھے بیٹا عبد القادر جیلانی اور مجھے بیٹی رابعہ مسیح چاہیے۔ اللہ اکبر! ہر آنے والی کہتی ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے، میرے ہاتھوں کے اندر کلائیوں کے اندر سونے کے کنگن کھنکنے چاہیے، لیکن یہ نہیں چاہتی کاش میری اولاد ایسی ہو جائے کہ میری قبر کے کنارے کھڑے ہو کر خدا کو رو کے دکھائے، اس کے رونے کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور مالک کائنات ان کے رونے کی وجہ سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ یہ کوشش آپ کی ہونی چاہیے تھی۔ آج جو آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا کھانا، نہ شوہر کو پتہ لگا کہ اس کمائی کا میری نسل کے اوپر کیا اثر ہوگا، نہ پکانے والی کو پتہ لگا۔ ہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آٹا خراب ہو جائے پتہ لگ جاتا ہے، سالن کے اندر باس آنے لگ جائے پتہ لگ جاتا ہے، کپڑوں کے اندر پسینے کی بدبو آنے لگ جائے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن دسترخوان بچھا ہوا ہے پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا۔ حضرت امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، بڑا پریشان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا اللہ والے کیا ہوا؟ فرمایا نماز میں خشوع خضوع نہ ہوا، سجدے میں لذت نہیں آئی، رکوع قیام کے اندر اللہ کا دھیان نصیب نہ ہوا، بڑے پریشان ہوئے۔ کبھی ہم بھی نمازوں پہ پریشان ہوئے، آج 14 روزے ہو رہے ہیں، کیا ہمارے اندر کبھی پریشانی بڑھی ہے؟ ہمارے اندر احساس ہوا کہ 14واں روزہ 13 رکھ لیے، کتنی ترقی کی، اللہ کا کتنا قرب حاصل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر ہمارا کتنا معیار بڑھا، ہم نے قرآن پاک کتنا پڑھا، نماز کے بعد فرائض کے بعد ہماری 8 تراویحوں پہ بحث رہی کہ 20 تراویحوں کے بعد ساری رات نفلوں کا اہتمام رہا، رکوع کے اندر کتنی دیر رکی، کم سے کم اللہ کی بندیوں روزانہ 15 منٹ دعا مانگنے کے لیے کہا۔ فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک کے مہینے میں 15 پارے نہ پڑھ سکے۔ ہمارا یہ معیار 13 روزوں کے اندر بڑھا کہ گھٹا؟ اگر گھٹا ہے تو پھر اپنے روزوں کی ایمان کی خیر مناؤ، اگر بڑھ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے ایمان کو ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت امام الاولیاء لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے،
کسی نے کہہ دیا اللہ والے کیا پریشانی ہے؟ فرمایا مجھے نماز کے سجدوں میں خشوع خضوع نہ ہوا۔ اللہ والے پھر کیا ہوا؟ کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ فرمایا گناہ نہیں، اس کوئی سرزد نہیں ہوا۔ اللہ والے کیا ہوا؟ فرمایا بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، آپ فرمانے لگے میں نے اپنے کھانے پہ نظر ڈالی کہیں مشتبہ مال تو نہیں کھا لیا؟ فرمایا الحمدللہ کھانا حلال کے پیسوں کا۔ پھر آپ نے اپنے لباس کی طرف نظر ڈالی، فرمایا الحمدللہ لباس بھی حلال کے پیسوں کا۔ پھر آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والے کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں پہ نظر ڈالی، پگڑی کے نیچے نظر ڈالی، جو میرے سر کے بالوں کو تیل لگا تھا وہ مشتبہ مال کا تھا، اس مال کا یقین نہیں حلال کا تھا کہ حرام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او لوگو سر کے بالوں کو مشتبہ مال کا تیل لگا، اس نے نماز کے سجدوں کی لذت کو چھین لیا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتہ لگا کہ ہمارے دسترخوان پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ پتہ نہیں کس کس کا حق دبا کے میرا گھر والا، میرا ابا، میرا بھائی کس کس کا حق لے کے میرے دسترخوان کے اوپر آیا۔ تجھے پکوڑوں کے ذائقے نظر آئے، تجھے پیٹی سموسوں کے ذائقے نظر آئے، کھانے دال چاول کے ذائقے نظر آئے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، تجھے حلال کا ذائقہ ابھی تک نصیب نہ ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ والے تیرے بارے میں بڑا سنا ہے تو اللہ کے قریب ہے، مجھے کچھ نصیحت فرما دے، میرے لیے دعا کر دے۔ فرمایا نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان بتا تو کون ہے؟ کہ مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ والے اتنا بڑا اللہ والا میرے سے دعا کرانے کے لیے آیا، ہزاروں کا مجمع تیرے درس کے اندر بیٹھتا ہے، تجھے نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ والے کوئی نہ کوئی نصیحت فرما دے۔ جنید بغدادی آ کے حضرت بہلول دانا مجذوب کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا نصیحت بعد میں کروں گا، پہلے تم مجھے یہ بتا تجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ جنید بغدادی آنکھیں کھول کے یوں کر کے دیکھنے لگ گئے اور عرض کے اللہ والے آپ نے کیا پوچھ دیا؟ یہ تو بچوں والا سوال ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کسے نہیں آتا؟ فرمایا اگر آتا ہے تو بتا دے۔ ہاتھ دھونا، اب دسترخوان بچھانا، دسترخوان کے بچھا کے بیٹھنا، کھانا اپنے آگے سے کھانا، پانی پہلے پینا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کی دعا کرنا، ہاتھ دھونا، تھوڑا تھوڑا لقمہ چبا چبا کے کھانا، اللہ اکبر، پیٹ خالی چھوڑ کے بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا، غصے میں آ گئے، فرمایا بڑا آیا میرے سے نصیحت سننے، جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا وہ دنیا کو کیا نصیحت کرے گا؟ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا